بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ خندق کے بارے میں جانیں گے۔ جو ہمارے بھائی یا بہنیں پچھلے پارٹس کو دیکھتے آئے ہیں ان کے لیے یہ اس کے آگے کا پارٹ ہے، اور جو میرے بھائی یا بہنیں صرف اسی ویڈیو پہ آئے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک نئی ویڈیو ہے، ان کو بھی یہ ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سن 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے مدینہ شہر کے چاروں اور کھائی کھودی گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اسلام کے خلاف پورے عرب کے کافروں نے مل کر یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا ذکر اسی نام کے ساتھ ہوا ہے۔ پچھلی ویڈیوز کے ذریعے ہم یہ جان چکے ہیں کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینے سے نکالے گئے تو ان میں سے کچھ رئیس قسم کے یہودی خیبر میں جا کر بس گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کو اتنا سمان اور عزت دی کہ سلام بن مشکم و ابن ابی الحقیق و حیی بن اخطب و کنانہ بن الربی کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف غصے اور ناراضگی سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینے پر ایک زبردست حملے کی پلاننگ بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مکہ گئے اور قریش کے کافروں سے مل کر کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم مل کر مسلمانوں کو دنیا سے پوری طرح مٹا سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دیا۔ کفار قریش سے سمجھوتا کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے سپورٹر بنو اسد کو بھی اس جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے سپورٹر قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمدرد بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح تمام عرب کے کافر قبیلوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، جس کی تعداد 10,000 تھی۔ ابو سفیان اس پورے لشکر کا کمانڈر بن گیا۔ جب عرب کے تمام کافر قبیلوں کے اس گٹھ جوڑ اور خطرناک حملے کی خبر مدینے پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ مدینے کے اندر رہ کر اس حملے کا بچاؤ کیا جائے، اور شہر کے چاروں اور جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے ایک کھائی کھود لی جائے تاکہ ان کی پوری فوج ایک ساتھ حملہ نہ کر سکے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ گھروں کی تنگ گلیاں اور کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں دشاؤں سے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ مدینے کی صرف ایک دشا کھلی ہوئی تھی، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری کھائی کھودی جائے۔ اس لیے 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر کھائی کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کھائی کی نشاندہی کی اور 10-10 لوگوں کے لیے 10-10 گز زمین بانٹ دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ کھائی تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھائی کے پاس تشریف لائے، اور جب آپ نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین ٹھنڈ کے کڑکڑاتے موسم میں صبح کے وقت کئی دن کے بھوکے ہونے کے باوجود جوش اور محنت سے کھائی کھودنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ بہت متاثر ہوئے اور یہ رز پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ کے لیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
خود بھی کھائی کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر مٹی اور دھول کی پرت جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رز کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر دلی سکون اور اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ لفظ ابینا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بتکرار بلند آواز سے دہراتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ کھائی کھودتے وقت اچانک ایک ایسی چٹان سامنے آئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، 3 دن سے بھوکے تھے اور آپ کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر گئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 بار پھاوڑا مارا۔ ہر بار جب آپ نے مارا تو اس میں سے ایک روشنی نکلی، اس روشنی میں آپ نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان تینوں دیشوں کی فتح جیت کی خوشخبری دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدائن کسریٰ و مدائن قیصر و مدائن حبشہ کی فتح کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم اقدس یعنی مبارک پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا دیکھا تو میرا دل بھر آیا۔ پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھندق یعنی کھائی پر آئے اور چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے گھر میں 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت تیار کرایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف لا کر کھانا تناول فرما لیں یعنی کھا لیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کھندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، اس لیے سبھی لوگ اس کے گھر چل کر کھانا کھائیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا مبارک تھوک لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچا رہا، اور گوشت کی ہانڈی بھی چولہے پر لگاتار پکتی رہی جیسے کچھ بھی کم نہیں ہوا ہو۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور کھندق کے سبھی لوگوں کو بلایا اور فرمایا، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ پھر سبھی کھندق والوں نے بھر پیٹ کھجوریں کھائی۔ یہ دونوں واقعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
خندق تیار ہونے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع کر دیا۔ پھر مدینے پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر 3000 انصار اور مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر سلا پہاڑ کے پاس ٹھہرے۔ سلا پہاڑ آپ کے پیچھے تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ کفار قریش اور ان کے سپورٹروں نے 10,000 لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف کے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینے پر امڑ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی مارکا آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے۔ جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کی ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، جب انہوں نے کافروں کی فوج دیکھی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، اور اسی وقت ان کا نفاق یعنی دوگلا پن ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے فدائی مہاجرین اور انصار جب کافروں کی بڑی فوج کا حملہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنی چھاتیاں تان کر ایسے ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ سلا اور احد کی پہاڑیاں بھی حیرانی سے ان مجاہدین کی بہادری کو دیکھ رہی تھیں۔ ان فدائیوں کی ایمان والی بہادری کی تصویر قرآن کے پنوں پر لکھی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک کسی بھی پکش کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملانے اور کافروں کی فوج میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حیی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ہم نے انہیں ہمیشہ اپنے وعدے کا پکا پایا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ وعدہ توڑنا اچھا اور صحیح نہیں سمجھتے۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اتنے زیادہ ضد کی اور الگ الگ طریقوں سے بہکایا کہ آخرکار کعب بن اسد معاہدہ یعنی سمجھوتہ توڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بنو قریظہ نے معاہدہ یعنی سمجھوتہ توڑ دیا اور کافروں سے مل گئے تو مکہ کے کافر اور ابو سفیان خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں رضی اللہ تعالی عنہما نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے بہت ہی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں اور معاہدہ کسے کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جب کافروں کی فوج آگے بڑھی تو سامنے خندق یعنی کھائی دیکھ کر رک گئی اور مدینہ شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ لگ بھگ 1 مہینے تک کافروں نے مدینہ کے چاروں اور گھیرا ڈالے رکھا۔ یہ گھیراؤ اتنی سختی سے کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کئی دن بھوکا رہنا پڑا۔ کافروں نے ایک طرف تو خندق کا گھیراؤ کر رکھا تھا اور دوسری طرف وہ اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔
مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے الگ الگ حصوں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعینات کر دیا تھا کہ وہ کافروں کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اسی طرح عورتیں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعینات کر دیا تھا۔ گھیراؤ کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار امیہ بن حسن سے اس شرط کا معاہدہ یعنی سمجھوتا کر لیں کہ وہ مدینے کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے، تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کھائی کی وجہ سے آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کافر اس بات سے پریشان تھے کہ اس کھائی کو کیسے پار کریں، لیکن دونوں طرف سے روزانہ تیر اور پتھر چلتے رہتے تھے۔ آخرکار ایک دن عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب، زرار بن الخطاب اور دوسرے کافروں کے کچھ بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا، چلو آج مسلمانوں سے لڑائی کر کے دکھاؤ کہ اصلی بہادر کون ہیں۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمر بن عبد ود تھا۔ یہ اگرچہ 90 سال کا کھراٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ عمر بن عبد ود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر قرار کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح بات چیت شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر بن عبد ود، تو مسلمان ہو جا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمر بن عبد ود نے ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد ود نے کہا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ عمر بن عبد ود نے کہا، اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبد ود خون کھولا دینے والے یہ گرما گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔
اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو یہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنے ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا تیز تھا کہ تلوار ڈھال اور پگڑی کو کاٹتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لگی۔ حالانکہ زخم بہت گہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ نشان ان کی پیشانی پر زندگی بھر ایک یادگار کے روپ میں بنا رہا، جسے تغرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایسا تگڑا وار کیا کہ تلوار دشمن کے کندھے کو کاٹتے ہوئے اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ وہ تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور کچھ ہی پلوں میں مر کر ختم ہو گیا اور میدان کارزار زبان حال میں پکار اٹھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفا الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ نے عمر بن عبد ود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد نوفل غصے میں بفرا ہوا میدان میں نکلا اور چلانے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے؟ کلائی میں طاقت اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور زرار بھی بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگے اور بھاگ گئے۔ باقی کفار کے گھڑ سوار جو خندق کھائی پار کر کے آئے تھے وہ بھی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اتنا گھبرا گیا کہ اپنا بھالا پھینک کر بھاگا اور خندق پار کرنے کے بعد ہی اسے چین ملا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال مکہ کے کافروں نے اس شخص کی لاش کو 10,000 درہم میں خریدنا چاہا تاکہ وہ اسے سمان کے ساتھ دفن کر سکیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس لاش سے کوئی مطلب نہیں، مشرکین اسے لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، پورے دن لڑائی چلتی رہی اور دونوں طرف سے تیر چلانے اور پتھر پھینکنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور اچانک ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خیمے پر حملہ کر دیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن الولید کی فوج سے آمنے سامنے کی لڑائی میں بھڑ گئے اور جم کر لڑے۔ اس وجہ سے کافر مبارک خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ اس گھمسان کی لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق کے دن سورج ڈوبنے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بدحان میں سورج ڈوب جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔
جنگ خندق کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب کافروں نے مدینہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جانثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حواری مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا، جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کچھ 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفایاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے، جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقا نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ، جس کا نام اقہل ہے، وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا وہ فیصلہ سنایا جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے نام سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، جب تو مجھے تو زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو تو پھاڑ دے اور اسی زخم میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمے والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ عین وفات کے وقت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر آواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب یہودیوں نے دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف جنگ میں مشغول ہے، تب انہوں نے اس قلعے کی طرف رخ کیا جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ کرنے والے یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اسی ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ حضرت نعیم بن مسعود اشزئی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے ایک بے حد معجز سردار تھے، اور قریش و یہودیوں کو ان کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان سخت سردی کے موسم میں لمبے گھیراؤ اور فوج کا راشن ختم ہو جانے سے پہلے ہی پریشان تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ پوری طرح سے مایوس ہو گیا۔ پھر اچانک کافروں کی فوج پر اللہ کے غضب اور قہر کی ایسی مار پڑی کہ پورب کی طرف سے ایک طوفانی آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، اور کافروں کے دلوں میں ایسی دہشت اور خوف بھر گیا کہ ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کروا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے، موسم بہت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب گھیراؤ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کی فوج بھی روانہ ہو گئی اور بنو قریظہ بھی گھیراؤ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں لوٹ گئے۔ ان سب کے بھاگ جانے سے مدینہ کافروں کی گرد اور دھول سے پوری طرح صاف ہو گیا۔ اب یہاں سے غزوہ بنی قریظہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا، لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ یعنی سمجھوتا توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور وعدہ توڑنے والے یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ فرما لیا اور لگ بھگ 1 مہینے تک یہ گھیراؤ جاری رہا۔ آخرکار یہودی تنگ آ گئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر
مجاہدوں میں بانٹ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کی گئی اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا، اور اس شریر و بدعہد قبیلے کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے مسلمان پرامن محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حیی بن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حیی بن اخطب وہی بدنصیب ہے کہ جب وہ مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ یعنی سمجھوتا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنایا تھا۔ لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدے کو کس طرح توڑ ڈالا یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔ سن 5 ہجری کے کچھ اور اہم واقعات آپ سنیں۔ نمبر 1، اس سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 2، اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا۔ نمبر 3، اسی سال حد قذف، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا اور لیان و زہار کے احکام نازل ہوئے۔ نمبر 4، اسی سال تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ نمبر 5، اسی سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔